بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی دنیا میں ہر انسان اللہ کا ولی اور نیک بننا چاہتا ہے۔ ہر نمازی کی خواہش ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں۔ ہر ایک کی یہ چاہت ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں۔ اب اللہ کے نیک بندہ بننے کا ایک طریقہ وہ اپنی عقل اور اپنی سوچ سے مقرر اور متعین کرتا ہے۔ دوسرا، اللہ کے محبوب بننے کا رستہ اور طریقہ اللہ خود بیان کرتا ہے۔ تو مضبوط رستہ وہ ہوگا جو اللہ بیان کرے اور اسے انسان اپنائے۔ مضبوط رستہ وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ بیان کرے اور انسان اسے اپنی زندگی کے اندر اپنائے۔ چنانچہ 5 صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ والا بننے کے لیے یہ 5 صفات تم اپنے اندر پیدا کر دو، اللہ کہتا ہے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تم اللہ والے بن جاؤ گے جب یہ 5 صفات تمہارے اندر آ جائیں۔ فرمایا کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے۔ انسان اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے۔ اب ہم نے جو صبر سنا ہوا ہے نا، وہ کیا صبر ہے کہ انسان پر کوئی آزمائش آ جائے، انسان اس کو برداشت کر لے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جبکہ صبر کی اور بھی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم صبر کی کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ، کہ انسان نیکی پر جم جائے، نیکی کا اہتمام اپنی زندگی کے اندر باقی رکھے، موت تک نیکی کا اہتمام کرتے کرتے دنیا سے چلے جائے۔ نیکی آج کی کل پتہ کوئی نہیں، رمضان آیا سارے نیک بن گئے، رمضان گیا نیکیاں بھی چلی گئی۔ یہ نیکی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا صبر کا درجہ یہ ہے کہ انسان نیکی پر استقامت کے ساتھ جمنے کا اہتمام کرے۔ چنانچہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، 40 سال آپ کی زندگی کے ایسے گزرے تھے کہ آپ کی پہلی صف بھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ نماز تو دور کی بات ہے، تکبیر اولا تو دور کی بات ہے، زندگی کے 40 سال ایسے گزرے تھے کہ آپ کی پہلی صف فوت نہیں ہوتی تھی۔ آج فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہیں اور جمعے میں کتنے آ جاتے ہیں، اور ہر ایک اپنے آپ کو اللہ والا سمجھتا ہے۔ جو ایک نماز پڑھ رہا ہے نا پورے دن کی، وہ بھی اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ رہا ہے کہ میں اس سے تو بہتر ہوں نا جو ایک بھی نہیں پڑھ رہا۔ جو 4 پڑھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ رہا ہے، اس سے تو بہتر ہوں جو 3 پڑھ رہا ہے۔ جو 3 پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے کہ اس سے تو بہتر ہوں جو 2 پڑھ رہا ہے۔ جو 2 پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے کہ اس سے تو بہتر ہوں نا جو 1 پڑھتا ہے۔ جو 1 پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے کہ اس سے تو بہتر ہوں نا جو جمعہ صرف پڑھتا ہے۔ جو جمعہ صرف پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے کہ اس سے تو بہتر ہوں جو صرف رمضان کی نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے جمعے پڑھتا ہے۔ جو رمضان کے جمعے پڑھ رہا ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے کہ اس سے تو بہتر ہوں جو صرف عید کی نمازیں پڑھتا ہے سال میں۔ اور جو عید کی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے کہ اس سے تو بہتر ہوں جو کبھی عید کی بھی پڑھتا ہے کبھی نہیں بھی پڑھتا ہے۔
اور جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا وہ بھی اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے کہ اس سے تو بہتر ہوں نا جو مسلمان ہی نہیں ہے، یا اس سے تو بہتر ہوں نا کہ جو زندگی کے اندر اللہ کو تو راضی کرنے کا اللہ کو راضی کرنے کی تو بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی نیکی پر گھمنڈ ہے، ہر ایک کو اپنی نیکی پر فخر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے نا ہمارے زمانے کے اندر وہ شخص جو منافق ہوتا تھا اور وہ اپنا نفاق چھپانا چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں منافق ہوں، اس کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرے۔ منافق کی بھی کوشش ہوتی، منافق کی بھی کوشش ہوتی۔ اور آج بڑی آرام اور بڑی آسانی سے کیا کریں بھائی، رات کو اتنی دیر سے سوئے تھے، بس 12 بجے آنکھ کھلی ٹھہرے، اتنی آسانی سے مسلمان کہہ دیتا ہے، پھر بھی مسلمان۔ اتنی آرام سے یہ بات کہنے والا کہ رات دیر سے سویا تھا 12 بجے آنکھ کھلی، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک ساتھی کو نماز میں نہیں پایا، فجر کے بعد ان کے گھر گئے، والدہ سے پوچھا کیا حال ہے ان کا، آج نماز میں نہیں آئے؟ کہاں رات عبادت میں گزری تو فجر کا وقت داخل ہوتے ہی نماز ادا کر لی اور پھر اس کے بعد آنکھ لگ گئی تو سوتے رہ گئے، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے، رات بھر عبادت میں گزری اس لیے جماعت کی نماز میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میری نظر میں رات بھر سونا اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا زیادہ بہتر ہے۔ رات بھر آپ سوتے رہیں لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے اور گورنری کے انتخاب اسی فرد کا فرمایا کرتے تھے جس کی زندگی میں نماز ہوا کرتی تھی۔ تو میرے دوستو، آج اتنی بڑی نیکی پر بھی استقامت اور صبر نہیں ہے ہمارا۔ تو پہلا درجہ صبر کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نیکی، انسان اللہ کی عبادت پہ جم جائے، نیکیوں کا اہتمام زندگی کے اندر کرنے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا صبر یہ ہے کہ انسان صبر عن المعصیہ جسے کہتے ہیں کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ گناہ کا موقع آیا، اس نے اپنے آپ کو بچایا، بد نظری کا موقع آیا، نگاہوں کو جھکا لیا، کان کی نافرمانی کا موقع آیا، اس نے کان کو نہیں استعمال ہونے دیا، زبان کو روک لیا، زنا نہیں کرنے دیا، جھوٹ نہیں بولنے دیا، غیبت نہیں کرنے دی، وغیرہ وغیرہ جو زبان کے گناہ ہے۔ یہ ہے صبر عن المعصیہ۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا لشکر گیا نا روم جہاد کے لیے، ایک صحابی کو گرفتار کیا بادشاہ نے۔ بادشاہ کے پاس جب لایا گیا تو بادشاہ نے اپنی خوبصورت ترین شہزادی اس صحابی کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دی اور شہزادی سے کہا کہ تم اسے گناہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرو، اسے تم گناہ کی طرف میلان کرنے کی کوشش کرو اس کا۔ چنانچہ وہ شہزادی 3 دن 3 راتیں مستقل، 3 دن اور 3 راتیں مستقل اس صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ناز نخرے پیش کرتی رہی، لیکن یہ ایمان والا اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا شخص مجال ہے کہ جن آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو وہ آنکھیں نامحرم کو دیکھ لیں، جس زبان نے میرے محبوب سے کلام کیا ہو وہ زبان کسی نامحرم سے بات کر لے، جو کان اللہ کے نبی کے کلام کو سنتے ہو وہ کان آج نامحرم کی آواز کو سن کر متاثر ہو جائیں، جس دل میں رسول اللہ کی محبت ہو اس دل میں کسی اور کی محبت آ جائے، جو دماغ اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت سے بھرا ہوا ہو وہ دماغ آج کسی اور سے متاثر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 3 دن کے بعد، حالانکہ روم کا حسن ہے، ایک طرف روم کا حسن ہے، دوسری طرف عرب کی نوجوانی ہے، دونوں طرف
جوش ہے، ایک طرف حسن جوش مار رہا ہے، دوسری طرف جوانی جوش مار رہا ہے. لیکن اس صحابی رسول کا ایمان تھا. 3 دن بعد جب بچی اپنے باپ کے پاس آتی اور کہنے لگی آپ نے مجھے کہاں بھیجا تھا، یہ کوئی پتھر ہے، لوہا ہے، کیا چیز ہے؟ 3 دن 3 راتیں مستقل میں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوششیں کرتی رہی، لیکن مجال ہے نہ کہیں اس نے نہ اپنی آنکھیں گندی کری، نہ اپنے ہونٹ ناپاک کیے، نہ اپنی زبان خراب کری، نہ اپنے کان گندے کیے، نہ اپنا جسم اور اپنا وجود اس نے خراب کیا، نہ اپنی جوانی کو اس نے داغدار کیا. میری طرف آنکھ اٹھا کر اس نے نہیں دیکھا. یہ کیسا شخص تھا؟ یہ انسان ہے کہ لوہا اور پتھر ہے؟ متاثر نہیں ہوا مجھ سے. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایسا ایمان، ایسا انسان کے اندر روحانی پاور اور ایسی طاقت جو گناہ سے انسان کو بچائے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ پہلے دن سے نہیں مل جاتا. اور جو اس کے حاصل کرنے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے اللہ کو وہ اتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا میری طرف آنے کے لیے محنت کر رہا ہے، یہ میری محبت اس سے یہ کام کروا رہی ہے، اللہ کو تو پتہ ہے. تو اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اور جو اس طاقت کو استعمال کرتا ہے پھر اللہ اس کے اندر ایسی طاقت پیدا کر دیتے ہیں، پھر بڑے سے بڑا گناہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، اس کی نظر میں دونوں اس کی دنیا اور آخرت میں بربادی کا ذریعہ اور سامان بننے کے لیے بہت بڑے نظر آتے ہیں، بہت بڑے نظر آتے ہیں. یہ انہیں کافی سمجھتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان ہے نا، وہ کہنے کا حضرت بڑے گناہ کون سے، چھوٹے گناہ کون سے ہیں، کبیرہ کون سے، صغیرہ کون سے، مجھے بتا دیجئے تاکہ کبیرہ سے اہتمام کے ساتھ بچوں اور صغیرہ کبھی کبھی ہو جائیں تو استغفار کر لیں. آپ نے فرمایا بیٹے یہ تو پوچھتا ہے کبیرہ کون سے ہیں اور صغیرہ کون سے ہیں، یہ نہیں سوچتا کہ جو گناہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو اس سے بچنے کا حکم جس رب نے کیا ہے وہ تو کبیر ہی ہے نا، وہ تو بڑا ہے. نافرمانی تو اسی اللہ کی ہے، چاہے چھوٹے گناہ کے ذریعے کی جائے چاہے بڑے گناہ کے ذریعے کی جائے. نافرمانی تو اسی رب کی ہے، اس کے علاوہ تو کسی کی نہیں. یہ ہے صبر عن المعصیہ، کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرے. اور تیسرا جو صبر ہے وہ ہے صبر آزمائشوں پر، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرنا. چنانچہ اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں دین کے خاطر کتنی آزمائشیں اور کتنی تکلیفیں اور کتنی پریشانیاں آئیں، لیکن مجال ہے کوئی بے صبری والا کلام، کوئی بے صبری والی بات، کوئی بے صبری والا حرف ان حضرات کی زبان سے نکلا ہو. اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے نہیں کہ آپ کے والد کا انتقال ہو، 6 سال عمر پہنچی اور آپ کے والدہ محترمہ کا انتقال ہو، 8 سال کے ہوئے دادا کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا جس کی پرورش میں آپ تھے کچھ عرصے بعد، نبوت ملنے کے بعد. آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا. آپ کی 3 بیٹیوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا. آپ کے بیٹوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا. آپ کے چچا جس سے آپ کو بڑی محبت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دردناک طریقے پر شہید کیے گئے. برداشت کیا، صبر کیا. یہی حال صحابہ اکرام کا بھی اسی طرح ہوا. اسی طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر بھی آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن سب نے صبر کیا. حضرت عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے. آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ، کسی نے آپ کو آ کر بتایا کہ حضرت آپ کا بیٹا چھت سے گر گیا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ، پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. سننے والوں نے کہا حضرت الحمدللہ پڑھنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا کہ میں نے الحمدللہ اس بات پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا لیا، دوسرے کتنے سارے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، سبھی اللہ لے لیتا تو میں کیا کر سکتا تھا. تو جو بچ گیا اس پر پہلے میں نے الحمدللہ پڑھا. جو نعمت اللہ کی میرے پاس موجود ہے پہلے اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر جو نعمت اللہ کی دی اللہ نے لی اس حوالے سے مجھے تکلیف اور آزمائش میں ڈالا، اس پر میں نے انا للہ پڑھ لیا تاکہ اللہ اس کا بہترین بدلہ اور اس کی بہترین جزا مجھے عطا کرے. یہ سوچ تھی، یہ ذہن بنا ہوا تھا.
تو سب سے پہلی صفت اللہ والا بننے کے لیے کیا ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے صبر کی 3 قسمیں رکھی. اور دوسری صفت کیا ہے؟ الصابرین والصادقین، سچ بولنے والے، زبان سے جھوٹ نہ نکلے. کتنی ہی انسان کو اپنے جھوٹ بولنے پر فائدہ محسوس ہو رہا ہو، نظر آ رہا ہو، کتنا ہی انسان کو اپنے جھوٹ بولنے پر کامیابی نظر آ رہی ہو، فائدہ ملتا نظر آ رہا ہو، لیکن زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے. زبان سے جھوٹ نہ بولے. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا نا، ایک مسلمان اپنی زبان سے جھوٹا کوئی کلمہ نکالتا ہے، جھوٹی کوئی بات نکالتا ہے، فرشتے میلوں میل دور اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور ہر معاملے میں جھوٹ، ہر معاہدے کے اندر جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ. آج پریشانیاں دھوکے کی وجہ سے، بے برکتی دھوکے کی وجہ سے. اللہ والوں کا یقین تھا اس بات پر، اس لیے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. اللہ سچے، اللہ کے نبی سچے، صحابہ سچے. جب سچے رب کا، سچے نبی کا کلمہ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو اپنی زندگی کے معاملات کو بنانے کے لیے ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اسی رب، سچے رب پر چھوڑ دینا، اسی سچے نبی کی اطاعت کے خاطر چھوڑ دینا. جھوٹے آدمی کا چہرہ بے نور ہوتا ہے، اللہ چہرے پر ظلمت ڈال دیتے ہیں. زندگی میں بے سکونی، بے قراری اور اجڑاپن، اور انسان کو پر دل دماغ پر بوجھ ہر وقت محسوس ہوتا رہتا ہے جھوٹ کی وجہ. اس لیے کوشش کریں میرے عزیزو، زبان سے ہمیشہ سچ بولیں. اللہ کے نبی کی پکی حدیث ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک. الصدق ینجی، سچ ہمیشہ نجات دے گا، والکذب یہلک، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر کے رکھے. صاف اللہ کے نبی نے فرمایا. اب ہو نہیں سکتا کہ میری آنکھ میرے جھوٹ میں میری نجات دیکھ رہی ہو، میرے لیے کامیابی دیکھ رہی ہو، میرے لیے فائدہ دیکھ رہی ہو، اور میرا دل اس بارے میں مجھے آمادہ کر رہا ہو، میرا دماغ یہ فیصلہ کر رہا ہو، اور میں اس کو تسلیم کرتے ہوئے زبان سے جھوٹ بول دوں اور پھر مجھے کامیابی بھی مل جائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی بات تو کسی صورت میں جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی نا. یہ ممکن ہے کہ سورج ہو اور رات بھی ہو، ممکن ہے. سورج ہو اور رات ہو، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا نبی ایک بات کہے اور رزلٹ الگ نکلے. ایسا امپوسبل، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ والوں کی دل دماغ میں اس کا بڑا یقین تھا. احمد بن ظریف رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، کاروبار کیا کرتے تھے. ایک اپنا شریک انہوں نے پارٹنر بنایا ہوا تھا. اللہ کی شان، وہ گئے ایک جگہ تو اپنے پارٹنر سے، اپنے ماتحت جو ان کے ماتحت تھا، اس سے کہا کہ بھائی تم کوئی بھی یہ سامان خریدنے کے لیے آئے نا تو اسے بتا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے، پھر بیچنا، ورنہ نہیں بیچنا. اسے عیب بتا دینا، وہ تسلیم کرے تو پھر بیچ دینا. اللہ کی شان، ایک غیر مسلم ان کی دکان پر آیا اور وہ سامان لے کے چلا گیا، اور ان کا جو ساتھی تھا وہ اسے بتانا بھول گیا کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے. احمد بن ظریف جب اپنے جس معاملے میں گئے تھے وہاں سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو اپنے کاروباری ساتھی سے پوچھا کیا ہوا، بیچ دیا تم نے یہ سامان؟ بولا ہاں بیچ دیا. کہا کتنے میں بیچا؟ تھا اتنے میں. کہا اچھا، دو یہ پیسے مجھے اپنی جیب میں رکھے. بلکہ کہا تم نے کتنے میں بیچا؟ اس نے کہا اتنے میں بیچا. کہا تم نے اسے بتایا کہ یہ عیب تھا اس کے اندر؟ کہا نہیں، یہ تو میں بھول گیا، نہیں بتایا اسے میں نے. کہا جاؤ اسے تلاش کرو. وہ گیا تلاش کرنے کے لیے، اسے نہیں ملا. تو احمد بن ظریف نے کہا اچھا یہ پیسے مجھے دو جو اس نے دیے تھے. اپنی جیب میں رکھے اور اس کی تلاش میں نکلے. وہ ایک قافلے کے ساتھ آیا تھا. پوچھا لوگوں سے وہ قافلہ کہاں گیا. اس قافلے میں پہنچے اور پھر اس شخص کو تلاش کیا، اس شخص سے ملاقات کری اور اسے کہا تم فلاں دکان آئے تھے؟ اس نے کہا بالکل آیا تھا. کہا فلاں سامان لیا؟ کہا بالکل لیا. کہا کہاں ہے؟ کہا یہ. کہا دیکھو اس میں یہ عیب ہے. تو کہا اچھا، تم وہ پیسے جو میں نے اس کے لیے تمہیں دیے تھے تمہارے پاس وہ موجود ہے درہم؟ نے کہا بالکل موجود ہے. کہا وہ دراہم مجھے دے دو. وہ دراہم لیے اس غیر مسلم نے اور اسے پھینک دیا، اور اپنی طرف سے الگ سے دراہم نکالے اور وہ احمد
کو دے دیے۔ احمد نے وہ دراہیم اپنی جیب میں رکھے۔ احمد نے کہا بھائی تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ کہا آپ نے یہ سفر خالص اس بات کے لیے کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو چیز میں نے آپ کی دکان سے خریدی ہے، آپ کے ساتھی نے مجھے اس کا عیب ظاہر نہیں کیا، اس سے رہ گیا، غلطی ہو گئی، اسے بھول گیا، آپ یہ بتانے کے لیے آئے، تو میں نے بھی آپ کو جو سکے دیے تھے دراہیم کے، وہ کھوٹے سکے تھے، اس میں کھوٹ ملاوٹ تھی، اس لیے میں نے انہیں پھینک دیا، اب میں نے آپ کو خالص سکے دراہیم دے دیے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کریں اور آپ کو اس کا اسی وقت ریٹرن نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص تھا نا، کپاس بیچا کرتا تھا، دیہات سے آتا کپاس بیچتا، ایک چینی کے کاروباری تاجر سے اس کا معاہدہ ہو گیا کہ تم مجھے جتنی چینی دو گے اس کے عوض میں تمہیں اتنی کپاس دے دوں گا۔ چنانچہ اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ کچھ وقت کے بعد جب چینی والے نے کپاس کو تولا تو کپاس کا وزن کم لگا اسے، تو اس نے کپاس والے کو، دیہاتی کو بلایا اور کہا یار تم کم مجھے دیتے ہو، ہمارا تو طے ہوا تھا۔ میں کہا ہمارا یہ طے ہوا تھا جتنا وزن کی آپ مجھے چینی دو گے اتنا ہی وزن کی میں آپ کو کپاس دوں گا۔ ہمارے گھر میں ترازو ہوئے تولنے کے لیے کوئی پتھر بٹا نہیں ہے، آپ جو چینی دیتے ہو وہ میں ایک پلڑے میں رکھتا ہوں، دوسرے پلڑے میں کپاس رکھ دیتا ہوں، تو جتنی چینی ہوتی ہے اتنی کپاس بن جاتی ہے، جب اتنی بن جاتی ہے میں اس کی گٹھری باندھتا ہوں، لے کے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا یہ تو میرا قصور ہے۔ بڑا نادم ہوا، شرمندگی ہوئی اس کو کہ خود کم دے رہا ہوں اور زیادہ کا مطالبہ کر رہا تھا اور نقصان اپنا ہی ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مجھے نظر بھی آئے نا وقتی طور پر کہ فائدہ مل رہا ہے، کچھ آسانیاں، اسباب مجھے مل گئے، حاصل ہو گئے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان میں سکون بھی ڈال دے، اللہ ان میں چین بھی دے دے، اللہ ان میں عزت بھی دے دے، اللہ ان میں راحت اور اطمینان بھی زندگی کے اندر عطا کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رات کو سکون کی نیند بھی سو جائے اور کسی کا حق بھی مارا ہوا ہو، کسی کا حق بھی ادا کرنا ہو، کسی کے پیسے بھی دینے ہو، کسی کو مال غلط بیچ دیا اور رات کو سکون کی نیند سو رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الصابرین والصادقین، دوسری صفت سچا ہوتا۔ جھوٹا آدمی کبھی زندگی میں سکون نہیں پا سکتا۔ اور بس اوقات کیا ہوتا ہے میرے عزیزو، ایک جھوٹ کے خاطر انسان کو اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے پھر 100 جھوٹ پیچھے بولنے پڑتے ہیں۔ آپ نے ایک جھوٹ بول دیا، اب بار بار آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا اپنی اس بات کو صحیح ثابت کرنے۔ تو ایک گناہ کے پیچھے کتنی دفعہ گناہ کرنا پڑ گیا، اس سے بہتر ایک دفعہ انسان بول دے۔ دنیا کے انسان کو ناراضگی سے بچانے کے لیے، دنیا کے انسان میں کی نگاہ میں اپنی قدر بڑھانے کے لیے، دنیا کے کسی اپنے جیسے انسان کے غصے سے بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اللہ کے یہاں اپنی قدر گراتا ہے اور اللہ کا باغی بن جاتا ہے۔ کتنا بڑا بے وقوف ہے انسان۔ سچ بول دے، اچھا لگے تو بھی ٹھیک ہے، برا لگے اس کی مرضی بھائی، اپنے خرچے پہ 2 روٹی زیادہ کھا لے، ہمارا کیا؟ میں تو اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میرے لیے اللہ کو ناراض کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا کہ اماں جان مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ اماں جان نے بڑی بہترین نصیحت فرمایا معاویہ کان کھول کے سن لو یہ بات، جو شخص لوگوں کے خاطر اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، لوگ خوش ہو جائیں، اللہ ایک وقت آتا ہے کہ جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ کی ناراضگی مول لی تھی انہی کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دیتا ہے، وہی سب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے خاطر مخلوق کی پرواہ کیے بغیر صحیح قدم اٹھاتا ہے، صحیح کام کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو مخلوق جو اس سے ناراض ہو جاتی ہے ایک وقت آتا ہے اللہ اسی مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور وہ خود ہی اس سے کچھ عرصے بعد راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے معاویہ اللہ کی رضا کو دیکھنا، اللہ کی رضا کو دیکھنا، اللہ کی رضا کو دیکھنا۔ یہ نہیں ہو سکتا بچوں کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے،
اور اللہ ان بچوں کے اندر، اس گھر کے اندر، اس فیملی کے اندر، اس خاندان کے اندر اسے خوشیاں بھی عطا فرما دے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا فیصلہ ہے. اگر ایسا ہوتا نا تو حضرات صحابہ اکرام اتنی قربانیاں نہ دیتے، اللہ والے اتنی قربانیاں نہ دیتے. آج ہمارے اس معاملے میں نا یقین بڑا کمزور ہے، اس بات پر اعتماد ہمارا بالکل نہیں ہے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے. تو دوسری چیز الصابرین والصادقین، سچ بولنے والے. اور تیسری صفت والقانتین، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادات کا اہتمام زندگی کے اندر کرنے والے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے. آپ کی بہن تھی حفصہ بنت سیرین، روزانہ 15 سے زائد سپارے پڑھنے کا اہتمام تھا زندگی کے اندر. اور آپ کے بارے میں لکھا ہے سال میں 5 دنوں کے علاوہ پورا سال روزہ رکھا کرتی تھی، پورا سال. اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ صفت اپنے اندر میں نے پیدا کرنی ہے، یہ صفت میں نے اپنے اندر پیدا کرنی. حضرات صحابہ اکرام اور اللہ والے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی جد و جہد کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے. اسی لیے تو آج وہ ہمارے درمیان، ہمارے تذکروں میں، ہماری محفلوں میں زندہ ہیں. اور ہم اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مادیت کی دوڑ لگا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے، اونچا کرنے کے لیے اسباب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. صحابہ مسبب الاسباب کے پیچھے دوڑتے تھے، خالص اسباب کے پیچھے دوڑتے تھے. اسباب کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی، لیکن پتہ تھا نا سبب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ تاثیر چھین لے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہے، آگ جل رہی ہے، ابراہیم کا بال نہیں جلا رہی. اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے، چھری چل رہی ہے، اسماعیل کا خون نہیں نکل. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، موت کے اسباب ہیں، موت آ نہیں رہی. ایوب علیہ السلام انتہائی بیماری کا شکار ہے، جسم پہ کیڑے لگ چکے ہیں، لیکن پھر بھی چلتے پھرتے اللہ کا زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں. تو صحابہ اکرام کی سوچ بھی یہی تھی، اللہ والوں کی سوچ بھی یہی ہوتی ہے. ہم بس کوئی بہت نیکی کر لیتا ہے نا تو کیا کر لیتا ہے، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ یا ہفتے میں 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ کبھی زندگی میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں وقت کا سب سے بڑا قطب اور ابدال میں سے، میں بہت بڑا نیک اور ولی بن چکا ہوں، میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں. بھائی پتہ نہیں سال میں 6-7 مرتبہ بھی بمشکل پڑھی ہوں گی، لیکن اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، میں بہت بڑا ولی ہوں. اور یہاں کیا حال ہے، روز 15 سے زائد سپارے پا، عورت ذات ہے، عورت ذات، اور دن بھر روزے سے، رات بھر اللہ کو یاد کرنے میں گزارتے ہیں. تو میرے دوستو، اللہ کو پانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ہاں محنت کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے. ہم اپنی طاقت کے بقدر محنت کرنے کی کوشش کریں، وہ اپنی شان کے بقدر ہمیں نواز دے گا، وہ ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرمائے. والمنفقین، اس کے بعد کیا ہے، چوتھی صفت خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. یہ خرچ کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا نا تو زمین ہل رہی تھی، اللہ نے اس کو ٹھہرنے کے لیے، کیونکہ پانی پر بچھی ہوئی تھی، اس کو یہ ٹھہر جائے، مضبوط ہو جائے، ایک جگہ رک جائے، اس کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو اتارا، اور پہاڑوں کو میخوں کی جگہ اللہ نے گاڑ دیا کہ زمین کو پکڑ لیتا ہے، اس کے ذریعے زمین اس کی وجہ سے رک جائے اور ٹھہر جائے. تو فرشتوں نے کہا اللہ زمین کو رکنے کے لیے آپ نے پہاڑ جیسی مضبوط چیز کو بنایا، کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور اور مضبوط چیز آپ نے کوئی بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا لوہا میں نے اس سے بھی زیادہ مضبوط بنایا. آپ دیکھیے پہاڑوں کو لوہا کاٹتا ہے، پتھر کو لوہا توڑتا ہے، کاٹتا ہے. پھر فرشتوں نے سوال کیا اللہ لوہے سے زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ اللہ نے کہا ہاں آگ ہے، آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. پھر فرشتوں نے سوال کیا اللہ آگ سے زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں پانی ہے، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پھر فرشتوں نے سوال کیا اللہ پانی سے زیادہ بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہوا ہے، ہوا یہ پانی کو اڑا کر اوپر لے جاتی ہے،
وہ بادلوں میں ہوتا ہے، پھر ہوا چلتی ہے تو جہاں ان بادلوں کو لے جاتی ہے پھر وہاں وہ پانی برستے ہیں۔ تو یہ بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو ہانکنے والی چیز سبب کے طور پر جو اللہ نے بنائی وہ ہوا ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا، اللہ ہوا سے زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ صدقہ ہے، کہ وہ دنیا کی ہر بلا، ہر طاقت، ہر ایسی چیز جو انسان کو تکلیف میں ڈالے اس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ صدقہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، خرچ کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ عبداللہ ابن مبارک بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا حضرت میرے پاؤں کے گھٹنے میں زخم ہے اور زخم سے مستقل خون اور پیپ جاری ہے، دعا فرمایا اللہ تعالیٰ میرے اس زخم کو ختم کر۔ آپ نے فرمایا تم کنواں کھودو ایسی بستی میں جہاں لوگوں کو پانی کی شدید ضرورت ہو، جب وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا تو اللہ تمہارے اس گھٹنے سے خون اور پیپ جو جاری اور نکل رہا ہے اسے خود روک دے گا۔ اللہ کی شان، آپ نے کنواں کھودا، جیسے ہی وہاں سے پانی نکلا لوگ سیراب ہونا شروع ہو گئے، اللہ نے ان کا زخم ٹھیک کر دیا، اللہ نے ان کا زخم ٹھیک کر دیا۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے عثمان بن سالون رحمۃ اللہ علیہ، عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ، آپ درس دیا کرتے تھے، آپ کے درس میں ایک پرچی آئی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، درس دیتے تھے، فقیہ تھے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت میرے چہرے پہ زخم ہے، اس زخم کی وجہ سے میرے چہرے پہ بڑی تکلیف مجھے ہوتی ہے، چہرہ بھی متاثر ہو گیا ہے اور ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا، دن بدن بگڑتا جا رہا ہے زخم، تو آپ میرے لیے اپنے درس کے اختتام پر دعا فرما دی۔ حضرت صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں بتایا اور دعا کی۔ آپ کی مجلس کے اندر مرد بھی ہوتے تھے، خواتین بھی ہوتی تھیں پردے میں، تو انہوں نے بھی سب نے دعائیں کری۔ ایک خاتون کے دل میں بڑا درد ہوا کہ امام حاکم اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے وقت کے بزرگ اور اتنے بڑے درس دینے والے انسان، اتنے ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان سے سیراب ہو رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اتنی تکلیف میں آئے۔ اللہ کی شان، اس خاتون نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ امام حاکم کو کہو کہ سبیل کھولے، لوگوں کو پانی پلائے، جیسے جیسے یہ لوگوں کو پانی پلائے گا، سبیل کا سلسلہ شروع کرے گا، ویسے ویسے اللہ اس کے چہرے کے زخم کو صحیح کر دیں گے۔ اس عورت نے پورا خط لکھا، پرچہ بنایا، عثمان صابونی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عثمان صابونی نے امام حاکم کو دیا۔ امام حاکم نے جب یہ سنا تو آپ کو اندازہ ہوا، آپ نے فوراً اس کام کو شروع کر دیا، اور اللہ کی شان، آپ کے چہرے کا زخم ٹھیک ہو گیا، پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا آپ کا چہرہ اور چمکدار ہو گیا۔ اور پھر آپ نے وصیت کی کہ میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، میرے بعد یہ سلسلہ موقوف نہیں ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخی انسان تھے، بڑے عابد و زاہد انسان تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے۔ ایک سال آپ حج پہ جاتے اور ایک سال جہاد میں جاتے۔ جس سال حج پہ جاتے تو بہت سے لوگ، ان کی یہ تمنا ہوتی کہ عبداللہ ابن مبارک کے قافلے میں ہم جائیں، عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ۔ آپ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ آپ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ میں اور صحابہ اکرام میں صرف یہ فرق تھا کہ اللہ کے نبی کو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کی اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے زیارت کی تھی۔ عمل کے لحاظ سے آپ کی زندگی میں بھی اللہ کے نبی کی کوئی سنت ایسی نہیں تھی جو زندہ نہ ہو، جس پر آپ کا عمل نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان۔ حج کا قافلہ جب تیار ہوتا تو آپ سارے لوگوں کو جمع کرتے کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، سب اپنے اپنے پیسے ایک ایک تھیلی میں ڈال لو۔ سب کے پاس تھیلی ہوتی، سب اس تھیلی میں ڈال دیتے اور فرماتے کہ اس میں نشانی رکھ لو، اپنے اپنے نام لکھ دو یا کوئی بھی نشانی رکھ لو۔ وہ سارے پیسے آپ جمع کرتے اور اپنے پاس تیجوری میں بند کر دیتے۔ پھر آپ سب کو روٹی کھلاتے، کھانا کھلاتے، پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے جاؤ بغداد کے بازار میں اور اپنے لیے خوب خریداری کرو سفر حج کے لیے۔ لوگ جاتے، خریداری کرتے، جو جو خرید تھا اس کی مکمل پیمنٹ اور اس کے مکمل خرچہ اور اس کے مکمل پیسے عبداللہ ابن مبارک اپنی جیب سے ادا کرتے۔ پھر اس کے بعد آپ ان کو مکہ مکرمہ لے جاتے، سواری کا خرچ، راستے کا خرچ، کھانے پینے کا خرچ سب آپ کی ذمہ داری۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں حج سے فارغ ہوتے، لوگوں کو کہتے اپنے لیے خریداری کر لو، مدینہ منورہ کا سفر کرنا ہے، سب لوگ خریداری کرتے، پورا قافلہ، آپ سب کے پیسے ادا کرتے۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جاتے،
وہاں پہ لوگوں کو کہتے بھائی اب اپنے گھر جانے کا وقت آ گیا، اپنی فیملی کے لیے، خاندان والوں کے لیے جو کوئی ضروری سامان آپ یہاں سے نشانی کے طور پہ لینا چاہتے ہو وغیرہ وغیرہ وہ لے لیں، وہ سب خریدتے، آپ ان کی پیمنٹ کرتے، پھر اس کے بعد لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے واپسی، سارے رستے کا خرچ خود اٹھاتے پورے قافلے کا، پھر لوگوں کو بغداد لاتے، پھر بغداد لانے کے بعد سب لوگوں کو کھانا کھلاتے، جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو جاتے وہ پھر وہ تھیلا نکالتے اپنی کھجوری سے اور سب کی جو تھیلیاں ان کے پیسوں کی تھی جس کی جو نشانی ہوتی وہ اس کے حوالے کرتے، لوگ کہتے کہ حضرت ہمارے سے تو پیسے لے لیجئے، ہمارے خرچے کا کیا ہوگا، ہمارا خرچہ کون دے گا؟ فرمایا نہیں، اللہ کو ایسا انسان بہت محبوب ہے، تم اللہ کے راستے میں نکلنے والے تھے، تم اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے، تم حاجی ہو، حاجیوں پر خرچ کرنے والا اللہ کو بڑا محبوب ہے، اس لیے میں نے تمہارے اوپر خرچ کیا ہے، اس کا بدلہ میں اللہ سے لوں گا۔ آج کل تو میرے عزیزوں حاجیوں کو بھی اور دینداروں کو بھی، اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو بھی، تبلیغ میں چلنے والوں کو بھی لوگ سادہ سمجھ کر لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے مال میں کبھی برکت نہیں، زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوتا، کبھی راحت اطمینان نہیں ہوتا، چہرے پہ کبھی ان کی آپ خوشی نہیں دیکھیں گے، ان کا چہرہ مسکرا رہا ہوگا لیکن دل رو رہا ہوتا ہے، اندر سے دل غم میں مبتلا ہوتا ہے، ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ یہی عبداللہ ابن مبارک رقہ شہر میں آتے درس دیتے، ایک مرتبہ جب آپ آئے تو نوجوان آپ کے پاس بیٹھتا تھا اور آپ کی باتوں کو بڑے اہتمام سے سنتا تھا، لکھتا تھا، آپ نے فرمایا وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ کہ حضرت اس پر 10,000 کا قرضہ ہو گیا، تو جس کا قرضہ تھا اس نے اسے جیل میں بند کر دیا ہے، اس لیے وہ آپ کے درس میں نہیں آ رہا۔ تو میں اچھا، تو جس ساتھی نے یہ بات بتائی کہ تم سچ کہہ رہے ہو، واقعی کہا جی حضرت ایسا ہی ہے، فرمایا یہ لو 10,000 اور یہ اس کے لیے ادا کرو اور اس کو جیل سے رہائی دلاؤ۔ کہ یہ شخص گیا اور یہ ادا کیے اور جیل سے رہائی کروائی۔ نوجوان نے پوچھا کس نے دیے؟ کہا کسی اللہ والے نے دیے۔ اگلا دن ہوا، یہ شخص عبداللہ ابن مبارک کے درس میں حاضر ہے، لکھ رہا ہے اہتمام کے ساتھ، توجہ سے سن رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا تم کل نہیں تھے، خیر تو تھی؟ کہا جی حضرت بس میرے ساتھ یہ معاملات پیش ہوئے، 10,000 کا قرضہ تھا۔ کہا پھر کیسے آ گئے؟ کہا بس کسی اللہ والے نے وہ ادا کر دیے تو الحمدللہ میں آ گیا آپ کے درس میں۔ فرمایا بس ایک اہتمام کرنا، اس اللہ والے کو اپنی دعا میں خوب یاد رکھنا، اور اس شخص کو کہا تھا کہ تم کسی کو بتانا نہیں، میری موت تک تمہارے پاس یہ امانت ہے، یہ بات میں کسی کو نہیں بتا۔ ایک وقت آیا عبداللہ ابن مبارک کا انتقال ہو گیا، جب جنازے پڑھنے جانے لگے، جب جنازہ تیار ہو گیا، یہ نوجوان بھی آیا اور اس کے برابر میں وہی شخص کھڑا ہوا تھا جس نے 10,000 ادا کیے تھے۔ تو اس نوجوان کو یہ شخص کہتا ہے تمہیں پتہ ہے تمہارے 10,000 کا قرضہ کس اللہ والے نے ادا کیا تھا؟ کہ وہی تھا جس کا آج تم جنازہ پڑھنے آئے ہو، کہ وہی تھا جس کا میں اور تم آج جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ایسے خرچ کرتے تھے، سیدھے ہاتھ سے دیتے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ ہوتا، الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ کو ایسا شخص بڑا محبوب ہے جو اللہ کے راستے میں کثرت سے خرچ کرنے والا۔ یہ وہ صفت ہے کہ جس کے اپنانے کے بعد اللہ انسان کو اپنا بنا لیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے آپ ہزاروں میں، آپ لاکھوں میں خرچ کریں، اللہ نے آپ کے کو جتنی طاقت دی ہے، آپ کے بس میں جتنا دیا ہے اتنا آپ خرچ کریں، باقی اللہ خود قبول کرے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کون کتنا دے رہا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کون کتنے میں سے کتنا دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا مال لے کر آئے لیکن سارا لے کر آ گئے تھے، حضرت عمر زیادہ لے کر آئے لیکن آدھا لائے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے نہیں پوچھا کون کتنا لایا، فرمایا کون کتنا چھوڑ کر آیا، کون کتنا چھوڑ کر آیا، کس نے کتنے میں سے کتنا دیا؟ تو ابو بکر نے سارے میں سے سارا ہی دے دیا، عمر آدھے میں سے آدھا پورے میں سے آدھا لے کر آئے، عمر پورے میں سے آدھا لے کر آئے۔ تو پھر یہ وقت تھا ابو بکر کا دیکھنے میں مال کم ہے، لیکن جبرائیل آ گیا اور کہنے لگا سلام ہو یا رسول اللہ، ابو بکر کو بھی سلام دیجئے۔ وہ کہ اللہ سلام دے رہا ہے ابو بکر کو، اور اللہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، جاؤ میرے ابو بکر سے پوچھ کر آؤ وہ اس حال میں مجھ سے خوش ہے کہ نہیں۔ نماز کس لیے پڑھی؟ یہاں کس لیے بیٹھے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا۔ لوگ حج پہ کس لیے جاتے ہیں، عمروں پہ کس لیے جاتے ہیں، صدقہ خیرات عطیات کس لیے کرتے ہیں؟ اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ رب فرشتے کو بھیج رہا ہے اپنے قاصد کو، جاؤ پوچھ کر آؤ میرا ابو بکر مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ وہ رب ابو بکر کی رضا پوچھتا ہے کہ میرا ابو بکر خوش ہوا کہ نہیں ہوا مجھ سے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کو خرچ کرنا بڑا محبوب ہے۔ اور پانچویں صفت والمستغفرین بالاسحار، رات کے آخری پہر میں رونے والے، اللہ کو منانے والے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے والے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے افشوا السلام
وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. سلام کو عام کرو، کھانا کھلانے کا رواج قائم کرو، کھانا کھلانا عام کرو، اور سب سارے لوگ سو گئے ہوں تم اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرو. لوگ سو رہے ہوں اور آپ رب کو منا رہے ہو، لوگ آرام کر رہے ہوں اور آپ رب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل قیامت کا میدان ہوگا. کوئی شخص دنیا میں اس لیے تھکا کہ کاروبار بن جائے، کوئی اس لیے تھکا اولاد کچھ بن جائے، کوئی اس لیے تھکا دنیا کچھ بن جائے، کوئی اس لیے تھکا مجھے میرا نام مل جائے، کوئی اس لیے تھکا مجھے شہرت مل جائے، کوئی اس لیے تھکا عہدہ منصب مل جائے، کوئی اس لیے تھکا کوئی پراپرٹی بن جائے، کوئی کس لیے تھکا کوئی کس لیے تھکا. قیامت میں کچھ تھکنے والے ایسے بھی ہوں گے جو اس لیے تھکے کہ اس سے ہمارا رب مل جائے. کچھ تھکنے والے ایسے بھی ہوں گے وہ اس لیے تھکے کہ ہمیں ہمارا رب مل جائے، ہم اپنے رب کو پالیں، ہم اپنے رب کو حاصل کریں. تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ 5 صفات ہیں جن صفات کے اپنانے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. ہم کوشش کریں ان 5 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی. سب سے پہلی صفت الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، زبان سے سچ بات کے علاوہ کوئی بات نہ نکلے، والقانتین، اور اسی طریقے سے میرے عزیزو ہماری زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اور ان کا اہتمام ہو، والمنفقین، اللہ کے راستے میں کثرت سے خرچ کرنے کا اہتمام ہو، والمستغفرین بالاسحار، اور تہجد کا زندگی میں اہتمام ہو. یہ صفات جب انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.